عادی بنایا جا رہا ہے یا بنایا جا چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم شارٹ کٹ سیکھ چکے ہیں اور ہم ہر چیز کا ایک شارٹ کٹ چاہتے ہیں، تو ہمارے مزاج میں تیزی ہے، ہمارے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہمارے مزاج میں ایک شگفتگی نہیں ہے، ہم جلد باز ہیں، حلم سے، تدبر سے، مداومت سے خالی ہیں۔ ہم جس تیز دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، اسی ایک تیز دوڑ میں شامل ہونے کا ایک نقصان ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط لوگوں کے اندر بات پھیلائی جا رہی ہے کہ صرف فرض پڑھے جائیں، فرضوں کی اہمیت ہے، اس کے علاوہ باقی کسی شے کی اہمیت نہیں ہے، نہ پہلے والی سنتوں کی نہ بعد والی سنتوں کی۔ اب جب سنت کی اہمیت نہیں ہے تو پھر نوافل تو بعد والی بات ہے، اور پھر نوافل کے حوالے سے بھی جو لہجہ ہے وہ ایک بڑا عجیب سا لہجہ ہے۔ ہمارے ایک نامور اسکالر نے تو بڑا غلط جملہ اس کے بارے میں کہا، جی یہ فالتو عبادت ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے جس کا ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم سہولتوں کے عادی ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے وہ چیزیں آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث نمبر ہے 413۔ میں احادیث کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ان کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حریث بن قبیصہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی میسر فرما، کوئی نیک بندہ مجھے مل جائے، اس کی صحبت مجھے میسر آئے۔ تو کہتے ہیں مجھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان کے پاس بیٹھنے کا شرف نصیب ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ مجھے رزق عطا کرے کسی اچھے دوست کی صورت میں، اچھے ساتھی کی صورت میں، تو آپ جیسا مجھے ساتھی ملا۔ تو آپ مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں، میرے لیے وہ نفع بخش ہو سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا عبادات میں، وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو انسان کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات بھی پا جائے گا، لیکن اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور اب اگر اس کے فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو، فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں کوئی نفل ہے، میرے بندے کے اعمال نامے میں کوئی نفل ہے۔ تو اگر وہ نفل ہوں گے تو ان سے جو فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو نفل کی صورت میں جو ادا کیے ہوں گے اس سے پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح سارے اعمال کا معاملہ ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب موضوع سے پھر باہر نکل جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ملنے کی دعا کرنا، کہ جہاں کسی شہر میں جائیں، کسی آبادی میں جائیں، کسی بستی میں جائیں، کسی نئی جگہ جائیں تو یہ دعا کرنی کہ اللہ نیکوں کے متھے لگائے، نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، اور کہا نا کہ جے کوئی بخشیا مل جاوے تو تم ہی بخشیا جا، ہے نا۔ تو اب اس میں اگلا معاملہ یہ ہے کہ اس نیک کی جب آپ کو صحبت میسر آئے تو اس سے ایسی بات پوچھی جائے جس سے آپ کو فائدہ ملے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے مجھے کوئی حدیث سنائیے، مجھے کوئی۔ تو ہمیں اس دور کے لوگوں کا ذوق پتہ چلتا ہے کہ حدیث سننے سنانے کا لوگوں میں ذوق کتنا تھا۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 6502۔ اس حدیث یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دوست سے عداوت رکھے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور بندہ میرا قرب
کن چیزوں سے حاصل کرتا ہے؟ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ میں اس پر مزید آگے بات کروں گا۔ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ کس کے بعد؟ جب وہ فرائض کے بعد فرائض میں بھی کمی نہیں کرتا اور اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو رب تعالیٰ عز و جل فرما رہا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں انعام کیا دیتا ہوں؟ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ۔ اب صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 482۔ آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ ہم ہیں منگتے اللہ تعالیٰ کے، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کے، تو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جب قریب ہونا چاہیں تو کس میں ہیں؟ سجدے میں۔ فرمایا جب سجدے میں ہو فاکثروا الدعاء، دعا کثرت سے کیا کرو، سجدے لمبے کیا کرو، کیونکہ سجدے میں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے جب قریب ہو جاؤ گے تو پھر وہاں اصل تو مقصد مانگنا ہی ہے نا۔ جب اس کی بارگاہ ناز میں پہنچ گئے تو اب سوال شروع کرو۔ اگلا اس کے بعد ہم اس موضوع کی طرف آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ امام مسلم باب باندھتے ہیں، باب کا نام رکھتے ہیں باب فضل سنن الراتبہ قبل الفرائض و بعدہن و بیان عددہن۔ سنن راتبہ، سنت مؤکدہ جو فرض نماز سے پہلے ہیں، فرض نماز کے بعد ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ امام مسلم یہ باب باندھتے ہیں۔ اب اس حدیث پر پوری توجہ رکھیے گا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، جہاں سے ہم جملہ شروع کر رہے ہیں حدیث کا، نعمان بن سالم، عمر بن اوس، انبسہ بن ابی سفیان اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چار اس کے راوی ہیں۔ اب انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ حالت مرض الموت میں ہوئی حدیث جو ہے اس کو ذکر کیا گیا، اس سے ان کو بڑی خوشی ہوئی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ عمر بن اوس کہتے ہیں کہ انبسہ بن ابی سفیان نے مجھے اپنے اس مرض میں یہ بات بیان کی جس میں وہ انتقال کر گئے تھے، لیکن اس سے مجھے خوشی بڑی ہوئی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں 12 رکعات پر ہمیشگی اختیار کی، مداومت اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ آپ بیت کا معنی گھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل جو بنائے گا وہ گھر نہیں، وہ محل ہوگا۔ تو جو 12 رکعات پر کیا کرے؟ ہمیشگی اختیار کرے، جس نے 12 رکعات پڑھ لی اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ اب ام حبیبہ کہتی ہیں، کیونکہ اس کی پہلی راویہ ام حبیبہ ہیں، ام حبیبہ کہتی ہیں، جملے پر غور کریں، حدیث کا آپ کو اسلوب اور مزاج پتہ چلے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ عمر بن انبسہ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا میں نے تب سے 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ اور عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے انبسہ سے سنا میں نے 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے عمر بن اوس سے سنا میں نے 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ یہ ان راویوں کا حدیث سے محبت کا ایک انداز ہے کہ ام حبیبہ بیان کرتی جب سے میں نے سن لیا میں نے 12 رکعت ترک نہیں کی کبھی۔ انبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا
میں نے 12 رکعت کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ عمر بن عوس کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے سنا انبسا سے تو میں نے نہیں چھوڑی۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں جب میں نے عمر بن عوس سے سنا تو میں نے ہمیشگی اختیار کی۔ اب ہم امام مسلم سے اس روایت کو سن رہے ہیں، امام مسلم سے یہ روایت ہم تک پہنچ رہی ہے، تو مزاج حدیث کے اعتبار سے ہم پر بھی کیا لازم ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کو گواہ بنا کر یہ بات کریں کہ باری تعالیٰ جب سے ہم نے سنا ہم بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ان 12 رکعت کو۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ بچوں ایسے ایسے معاملہ ہوا تھا جب ہم نے امام مسلم کی وہ حدیث بیان کردہ سنی، تو جب سے ہم نے سنی ہم نے بھی کبھی 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ تو آپ کے بچے بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے ابا جی بیان کیا کرتے تھے کہ امام مسلم کی جب حدیث ہم نے سنی جو انبسا سے، جو ام حبیبہ سے سنی، ام حبیبہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنی، ام حبیبہ سے انبسا نے سنی، انبسا سے عمر بن عوس نے سنی، عمر بن عوس سے نعمان بن سالم نے سنی، تو ہم نے اس مزاج کو اپنایا کہ ہم نے بھی جب سے سنا تو ہم نے بھی ان 12 رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اب ہم اس کے مزید آگے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں 414 نمبر حدیث ہے، اس میں اس کی تفصیل ہے، پوری تفصیل ہے کہ من صابر علی 12 رکعۃ من السنہ، کہ جو ان 12 رکعت پر ہمیشگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب وہ 12 رکعت کون کون سی ہیں؟ 4 رکعات قبل الظہر و رکعتین بعدها، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، و رکعتین بعد المغرب، 2 اینی کے عربی تانوا جانی چاہیے دیا، 2 و رکعتین بعد العشاء، 2 و رکعتین قبل الفجر، 2 فجر سے پہلے۔ تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 12 ہو گئیں۔ ان کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام عائشہ اس کی روایت کرتی ہیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 414، کہ جس نے ان کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کیا اس کے لیے جنت میں محل بنے گا۔ حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام مسلم باب باندھتے ہیں سنت فجر کی جو فضیلت ہے، جو اس کی حفاظت ہے، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اور جو اس میں قرات کی جائے گی اس کے حوالے سے کہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 725۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی پہلی جو 2 رکعت ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کی تفصیل آپ سارے جانتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح، کہ جتنی ہمیشگی اور جتنی آپ نے اس پر مداومت دکھائی، کہ جتنی فجر سے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کرنے پر آپ نے ہمیشگی اور مداومت دکھائی ہے، اتنا آپ نے کسی اور کی پابندی نہیں کی، کسی اور سنت کے نوافل کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جتنا آپ نے اہتمام فجر کی پہلی 2 رکعت کا اہتمام کیا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے، آگے وہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں پڑھتے کیا تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ یہ بھی فرماتے ہیں، اگرچہ اس حدیث کی سند کے اوپر کلام ہے لیکن باقی احادیث کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ سنتیں کبھی نہ چھوڑنا اگرچہ لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے، اتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے چونکہ ان کی فضیلت یہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 423 میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر یہ رہ جائیں فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، تو ان کو سورج نکلنے کے بعد ادا کرنا۔ اگر یہ رہ جائیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد ان کو ادا کرنا ہے، یہ ان کا مقام مرتبہ۔ اب سنت ظہر ہم نے فجر کے حوالے سے پڑھ لیا، ظہر کے حوالے سے
کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور 2 فجر سے پہلے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1182۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 424، اس میں ہے کہ ظہر سے پہلے آپ نے 4 اور صبح سے جو ظہر کے بعد آپ نے 2 رکعت آپ نے ادا فرمائی ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا یہ معمول تھا کہ ظہر سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت آپ ادا کیا کرتے تھے، یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ اگلی حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی یہی ہے، لیکن اس میں ایک اور فضیلت والی بات ہے جسے شیخ البانی نے صحیح کہا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرمہ اللہ علی النار، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس پر نار کو حرام کر دے گا، آگ کو، جہنم کو حرام قرار دے دے گا، جس نے ظہر سے پہلے 4 پڑھی بعد میں 4 پڑھی۔ بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے ہاں اہل سنت میں جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ان میں 4 پڑھنے کا اہتمام ہے، 2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1269 میں بھی یہی ہے، من حافظ، جس نے حفاظت کی، علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم علی النار، اس پر نار دوزخ کو اللہ حرام قرار دے دے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1269، شیخ البانی نے اسے بھی صحیح کہا ہے۔ ان سب کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یصلی 4 قبل الظہر صلاہن بعدہا، اگر پہلے 4 نہیں پڑھی گئی، رہ گئی، جس طرح ابھی ہم نے فجر کے حوالے سے پڑھا، اگر پہلے 4 رہ گئی تو آپ نے اس کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کیا۔ پھر امام منذری نے اسے الترغیب والترہیب میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قبل الظہر تفتح لہن ابواب السماء، 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے کھولے جاتے ہیں کہ دوبارہ بند نہیں کیے جاتے۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں، ان کے بارے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1271، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب والقراءۃ فیہما، 2 رکعت جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت جب پڑھتے ان میں، اور 2 رکعت صلاۃ فجر سے پہلے، تو ان میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ جو فجر کی سنتیں ہیں اور جو مغرب کی سنتیں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ایک اور اہم معاملہ ان سارے مسائل سے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نفل نماز ہے۔ 2 اذان سے مراد کیا ہے؟ پہلی اذان اور دوسری اقامت۔ اسی سے ہمارے ہاں الحمدللہ ہم نے مسجد میں یہ اہتمام بھی کئی سالوں سے کیا کہ اذان مغرب کے بعد بھی ہم 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں یہ جملہ ملتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام میں ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، جس کا جی چاہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 837 میں ہے کہ ہم مدینہ میں تھے، جب مؤذن اذان دے دیتا تو لوگ اس قدر نفل پڑھنے کے لیے ہجوم کی صورت میں آگے بڑھتے کہ نیا آنے والا نووارد یہ سمجھتا شاید نماز ہو گئی ہے، شاید نماز قد صلیت من کثرت من یصلیہما، یعنی اتنے لوگ جو تھے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نماز ہو گئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل معاملے اور مقصد کی طرف۔ وہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا، میں نے ابتداً آپ سے ذکر کیا، یہ سارا کا سارا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رکعات جو سنت مؤکدہ ہیں ان کے حوالے سے فضیلت بھی بیان فرمائی، ان کی ترغیب بھی دلائی، اور ان کے حوالے سے بہت سارے انعامات اور بشارتیں بھی امت کو دی۔ اب ایک اور حدیث ہے جس حدیث سے مغالطہ دیا جاتا ہے۔ مغالطہ کیا دیا جاتا ہے؟ وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں کروں تو مجھے جنت مل جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر کے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. نماز، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ. کتنی باتیں ہیں؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز ادا کر، فرض زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ. یہ 4 چیزیں. اب اس صحابی نے جاتے ہوئے کہا اس ذات کی قسم ہے میں ان میں کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. اب اس حدیث سے جو مغالطہ دیا جاتا ہے، دیکھیں جب دین اسلام کی بات ہوگی تو وہ ساری روایات کو جمع کیا جائے گا. ایک کہیں سے یہ نہیں ہوگا کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اور بھانمتی نے کنبا جوڑا، ایسے نہیں ہوگا. پوری روایات کو لیا جاتا ہے. اب ان 4 چیزوں میں حج کا ذکر ہے، حلال مال کھانے کا ذکر ہے، سچ بولنے کا ذکر ہے، اور باقی جو معاملات ہیں ان کا کہیں ذکر ہے. وہ بھائی ایک بات کو لے کر آپ لوگوں کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس میں صرف فرض نماز کا ذکر ہے، اس میں تو نفل نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی سنتیں اور نفل نہیں پڑھتا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اس میں وطر کا ذکر ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں صدقہ فطر کا ذکر، فرض زکوٰۃ کا ذکر ہے، باقی تو معاملات کا ذکر ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور اس حدیث کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس. اب اس میں جو ایک اہم نکتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو نوافل ہیں اس میں ایک رویہ تو یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھنا، یہ غلو ہے. لیکن اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا کہ اس کو چھوڑنے کی مسلسل کوئی شخص عادت بنا لے، تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. پھر امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ بھئی اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوا کہ فرض نماز کا پڑھنا ضروری ہے، سنتیں اور نوافل کبھی کبھی چھوڑے جا سکتے ہیں. لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں جو شخص ان کو چھوڑنے کا عادی ہو گیا اس کو ضرور نقصان ہوگا، اس کو ضرور. اگر سستی یا بے رغبتی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو یہ فسق کی علامت ہے، نافرمانی کی علامت ہے. اس لیے کہ سنتیں چھوڑنے کے بارے وعید آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جو میری سنت سے روح گردانی کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ صدر اول میں زمانہ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام سنتوں پر فرضوں کی طرح پابندی کرتے تھے، سنتوں پر فرضوں کی طرح پابندی کرتے تھے، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے فرائض اور سنن میں فرق نہیں کرتے تھے کہ جس طرح فرض ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح. اب جدید دور آ گیا، لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے. اب تعلیم یافتہ اور شعور کی نشانی کیا ہے کہ جب تک تعلیم نہیں تھی، جب تک شعور نہیں تھا تو ظہر کے پہلے 4 رکعات بھی پڑھتے تھے، بعد میں 2 رکعات سنت بھی پڑھتے تھے، بعد میں 2 نفل بھی پڑھتے تھے. شعور آ گیا، شعور آ گیا. ان اسکالروں نے شعور دے دیا کہ جی یہ ضروری نہیں ہے. اب نفل بھی چھوٹ گئے، سنتیں بھی چھوٹ گئی، صرف 4 فرض پڑھے اور مسجد سے باہر. تو بتائیے اس کو آپ ترقی کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں بھائی بامر مجبوری، اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے یا ویسے وہ کبھی چھوڑ دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے چھوڑنے کو اگر کوئی معمول بنا لیتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت کو چھوڑنا کسی ایمان والے کے لیے تو یہ بات جو ہے اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے بارے حضور فرمائے جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں. تو وہ تو یہ چاہے گا، قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بازی لے جاؤ، جنت کی طرف دوڑو. اب آخری معاملہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. نفل
ہمارے علماء اور اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے نفل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں نے رمضان سے پہلے ایک حدیث میں درس دیتے ہوئے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایک تو ہے سنت، یہ نفل صرف فرض نمازوں میں نہیں ہے، نفل روزوں میں بھی ہیں، کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس کے ساتھ نفل روزے، پیر جمعرات کا روزہ بھی نفل ہے، 13، 14، 15 کا روزہ بھی نفل ہے۔ ہم نے صرف نماز کے نفل تو لے لیے، صرف نماز کے نفل لے لیے، روزے کے نفل چھوڑ دیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس زکوٰۃ فرض میں نفل بھی صدقہ اور خیرات ہے، فرض لے لیا نفل، تو نفل فرائض نماز میں بھی ہے، نفل روزے میں بھی ہے، نفل زکوٰۃ میں بھی ہے۔ اب ہر ایک کا نفل علیحدہ علیحدہ کیسے؟ کوئی ڈاکٹر ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، وہ اپنے وقت سے اضافی جو دے رہا ہے یہ اس کے لیے نفل ہے، یہ اس کے لیے۔ اسی طرح کوئی اور شخص ہے، اپنی مزدوری پوری کر چکا ہے، دیکھتا ہے کہ اگلا ضرورت مند ہے، اب اس کے ساتھ جو وہ معاملہ کر رہا ہے یہ نفل ہے۔ اسی لیے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات سے بات نکلی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، نماز پڑھنے چلے گئے، آپ نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا، اپائنٹمنٹ لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اب ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ان کے لیے کیا ہے، فرض ادا کریں، سنت ادا کریں، اب نفل ان کے لیے کیا ہے جن کو انہوں نے وقت دیا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے وقت میں کیا کرتے ہیں، مریضوں کو انتظار کرواتے ہیں، مریضوں کو انتظار، مریض درد سے کرا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب جی نفل پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم لے کر گئے مریض کو، آپ میں سے بھی کئیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ لے کر گئے، مریض درد سے کرا رہا ہے، جی ڈاکٹر صاحب جی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے، ڈاکٹر صاحب گھنٹے بعد آئے، ڈاکٹر صاحب ٹائم دیں مریض کو اتنے بجے کا جتنے بجے وہ بیٹھیں گے۔ اس طرح اساتذہ ہیں، جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں اسکول میں، انسٹیٹیوٹ میں، اکیڈمیز میں، ان کا ایک وقت ہے 5 سے لے کے 7 بجے تک، صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک، لیکن اکثریت آپ دیکھیے گا سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں تو سختی بڑی ہے، پرائیویٹ اداروں میں سختی بڑی ہے، پہلے لیا جاتا بھی آپ نے کیا پڑھانا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں جو ماسٹر صاحبان ہیں وہ اپنے فرض منصبی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مقررہ مطلوبہ پیریڈ بھی پورے نہیں لیتے، حالانکہ ان کے ساتھ نفل عبادت کیا ہے، اگر ان کے 5 پیریڈ ہے تو 6ٹھا ان کے لیے نفل ہے۔ اگر اکیڈمی میں 5 سے 7 کا ٹائم ہے تو یہ 5 سے 7 ان کے لیے لازم ہے، اس کے بعد کسی طالب علم پر انفرادی توجہ ان کے لیے نفل ہے۔ تو عزیزو، نفل ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ۔ ہم نے کیا کیا، نفل صرف نماز میں منحصر کر لیے، نماز میں ان کا انحصار کر لیا کہ صرف نماز میں نفل ہوتے ہیں، باقی عبادات میں نفل نہیں ہوتے۔ تو نفل ہر عبادات میں نفل ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی، نیکیاں کمانے کی اور نیکیوں کی جستجو ہمیں عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔